الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ لقمان کے شروع میں اللہ رب العزت نے خاص طور پر اولاد کی تربیت کا ذکر فرمایا ہے کہ بچوں کی تربیت کتنی اہم چیز ہے۔ اس میں حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں۔ غور کیجئے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو نہ مارا نہ ڈانٹا، بلکہ نہایت محبت اور شفقت کے ساتھ سمجھایا۔ حضرت لقمان علیہ السلام کی اپنے بیٹے کو کی گئی نصیحتیں قرآن مجید میں سورہ لقمان کے اندر نہایت حکمت، دانائی اور شفقت بھرے انداز میں بیان ہوئی ہیں۔ یہ نصیحتیں صرف ایک باپ کی اپنے بیٹے کو کی گئی گفتگو نہیں، بلکہ پوری انسانیت خصوصاً والدین اور اولاد کے لیے ایک مکمل تربیتی دستور ہے۔ ان نصیحتوں میں عقیدہ، عبادت، اخلاق اور معاشرت سبھی پہلوؤں کو نہایت خوبصورتی کے ساتھ سمو دیا گیا ہے۔ اسی لیے قرآن نے حضرت لقمان علیہ السلام کو حکمت والا انسان قرار دیا ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے سب سے پہلی نصیحت اپنے بیٹے کو یہ فرمائی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ انہوں نے نہایت محبت بھرے انداز میں فرمایا، اے میرے بیٹے، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اس نصیحت سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ انسانی زندگی کی بنیاد صحیح عقیدے پہ ہونی چاہیے۔ اگر عقیدہ درست نہ ہو تو انسان کے تمام اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے لقمان علیہ السلام نے تربیت کا آغاز توحید سے کیا۔ اس کے بعد والدین کے حقوق کی اہمیت بیان کی گئی۔ قرآن کے بیان کے مطابق ماں باپ نے اولاد کی پرورش میں بے شمار قربانیاں دی ہوتی ہیں، خصوصاً ماں جو کمزوری پر کمزوری برداشت کرتی ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحت کے ذریعے یہ سبق دیا گیا کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے اور اس کے بعد اپنے والدین کا شکر گزار بنے۔ البتہ اگر والدین کسی غلط بات، خاص طور پر شرک پر مجبور کریں تو ان کی اطاعت نہیں کی جائے، لیکن اس کے باوجود دنیاوی معاملات میں ان کے ساتھ حسن سلوک جاری رکھا جائے۔ پھر حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے دل میں اللہ تعالیٰ کی ہمہ گیر نگرانی کا احساس بٹھایا۔ انہوں نے فرمایا، اگر کوئی عمل رائے کے دانے کے برابر بھی ہو جائے، چاہے وہ کسی چٹان کے اندر چھپا ہو یا آسمانوں اور زمینوں میں کہیں بھی ہو، اللہ تعالیٰ اسے بھی ظاہر فرما دے گا۔ اس نصیحت کا مقصد یہ تھا کہ انسان یہ یقین رکھے کہ اس کا کوئی عمل اللہ سے پوشیدہ نہیں، اس لیے اسے ہر حال میں نیکی اختیار کرنی چاہیے اور گناہوں سے بچنا چاہیے۔ اس کے بعد حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نماز قائم کرنے کی تاکید کی۔ نماز انسان کو اللہ سے جوڑتی ہے، اسے برائیوں سے روکتی ہے اور اس کے کردار کو سنوارتی ہے۔ نماز کے ساتھ ساتھ انہوں نے نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کی نصیحت بھی فرمائی، تاکہ انسان صرف اپنی اصلاح پر اکتفا نہ کرے بلکہ معاشرے کی بہتری کے لیے بھی کردار ادا کرے۔ پھر انہوں نے صبر کی تلقین کی اور فرمایا، جو مشکلات اور آزمائش پیش آئیں ان پر صبر کرنا ضروری ہے، کیونکہ نیکی کے راستے میں تکلیفیں آتی ہیں اور صبر کے بغیر دین پر قائم رہنا ممکن نہیں۔ صبر کرنے والے لوگ اللہ کے نزدیک محبوب ہوتے ہیں اور آخرکار کامیابی انہی کا مقدر بنتی ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو تکبر سے بھی منع فرمایا۔ انہوں نے کہا کہ لوگوں سے منہ پھیر کر بات نہ کرو اور زمین پر اکڑ کر نہ چلو، کیونکہ تکبر اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ انسان کو اپنی حقیقت یاد رکھنی چاہیے کہ وہ مٹی سے پیدا ہوا ہے اور اسے مٹی میں واپس جانا ہے۔ عاجزی اور انکساری انسان کو بلندی عطا کرتی ہے، جبکہ غرور اور گھمنڈ ذلت کا سبب بنتے ہیں۔ آخر میں حضرت لقمان علیہ السلام نے ظاہری آداب کی تربیت کرتے ہوئے فرمایا کہ چلنے میں اعتدال اختیار کرو اور اپنی آواز پست رکھو، کیونکہ بلند اور سخت آواز ناپسندیدہ ہے۔ انہوں نے مثال دے کر سمجھایا کہ سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہوتی ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ انسان کی گفتگو میں نرمی، وقار اور شائستگی ہونی چاہیے۔ یوں حضرت لقمان علیہ السلام کی یہ نصیحتیں ایک مکمل اور جامع تربیتی مضمون پیش کرتی ہے۔
جن میں صحیح عقیدہ، والدین کا احترام، اللہ کا خوف، عبادت، اخلاق، صبر، عاجزی اور حسن سلوک سب شامل ہے۔ اگر انسان اپنی زندگی کو ان نصیحتوں کے مطابق ڈھال لے تو وہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ سورہ لقمان ان قرآنی سورتوں میں سے ہے جنہیں اہل علم اور مشائخ نے حکمت، اصلاح اولاد اور اخلاقی تربیت کے لیے خاص اہمیت دی ہے۔ اگر آپ کا بچہ سست ہو، تعلیم کی طرف راغب نہ ہو، یا کوئی بھی شخص چاہے کہ مرد یا عورت جس کے پاس عقل فہیم کم ہو یا نماز کا پابند نہ ہو، تو اگر وہ سورہ لقمان ایک بار 7 دن تک پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اسے دین والا، عقل والا، علم والا، فکر والا اور ذمہ دار بنا دیتا ہے۔ سورہ لقمان آیت نمبر 13، اس آیت کو روزانہ 41 مرتبہ پڑھ کر اپنی اور اپنی اولاد کے ایمان کی سلامتی کے لیے دعا کی جائے تو غلط عقائد، گمراہی اور دینی کمزوری سے حفاظت رہتی ہے۔ یہ آیت خاص طور پر ایمان کی مضبوطی کے لیے مجرب بتائی گئی ہے۔ اسی طرح آیت نمبر 16 کے متعلق کتب مجربات میں ذکر ہے کہ اسے 21 یا 41 مرتبہ پڑھنے سے دل میں اللہ تعالیٰ کی نگرانی کا یقین پیدا ہوتا ہے۔ یہ عمل خصوصاً خوف، وسوسوں اور چھپی ہوئی پریشانیوں کے لیے مفید سمجھا گیا ہے۔ آیت نمبر 17، اگر اسے نماز فجر کے بعد 11 مرتبہ پڑھا جائے اور اولاد کے لیے دعا کی جائے تو نماز کی پابندی، نیکی کی رغبت اور آزمائشوں میں صبر نصیب ہوتا ہے۔ سورہ لقمان کی آیت نمبر 18 اور 19 اخلاقی اصلاح کے لیے بہت مجرب سمجھی گئی ہے۔ جو شخص یہ آیت سونے سے پہلے 7 مرتبہ پڑھتا ہے، اس کے اندر سے تکبر، غصہ اور سخت مزاجی میں کمی آتی ہے اور اس کی گفتگو میں نرمی اور وقار پیدا ہوتا ہے۔ اولاد کی نافرمانی اور ضد کے بارے میں بعض روحانی کتابوں میں یہ عمل ملتا ہے کہ والدین سورہ لقمان کی آیت نمبر 13 سے 19 تک 7 دن تک روزانہ 1 مرتبہ پانی پر پڑھ کر اولاد کو پلائیں اور ساتھ دل سے دعا کریں۔ اہل علم نے اس عمل کو اصلاح کی اولاد کے لیے نافع قرار دیا ہے، بشرطے کہ نیت خالص اور طریقہ نرمی والا ہو۔ سورہ لقمان اور اس کی آیات کو حکمت ایمان، اخلاق، صبر اور اصلاح اولاد کے لیے خاص تاثیر حاصل ہے۔ تاہم اہل علم نے ہمیشہ یہ بات واضح کی ہے کہ اصل اثر اللہ تعالیٰ کی رضا، اخلاق اور عمل سے پیدا ہوتا ہے، محض الفاظ کے پڑھنے سے نہیں۔ اگر کوئی شخص یہ سورت 300 مرتبہ پڑھ کر کسی بیمار پر دم کرے گا تو وہ بیمار اللہ کے حکم سے شفا یاب ہو جائے گا۔ اگر کسی آدمی کو مرگی کی بیماری ہے، اس آیت کو لکھ کر دھو کر پلایا جائے اور اس آیت کو لکھ کر تعویذ بنا کر گلے میں ڈالنا اس مریض کے لیے شفا کی ضمانت ہے۔ آیت نمبر 27 سے 28 تک۔ اگر کسی کا رزق کم ہو اور وہ رزق میں کشادگی چاہتا ہو، 700 بار عشاء کی نماز کے بعد پڑھے۔ آیت انتہائی مجرب ہے۔ آیت نمبر 25، للہ ما فی السماوات والارض ان اللہ هو الغنی الحمید۔ یہ انتہائی مجرب آیت ہے، 700 بار عشاء کی نماز کے بعد پڑھیں۔ قاضی ایاز نے اس سورت کے بارے میں لکھا ہے، جو اس سورت کا ورد رکھے گا وہ کبھی دریا میں نہیں ڈوبے گا۔ اگر کسی کے پیٹ میں سخت درد کی شکایت ہو تو وہ سورہ لقمان کا نقش لکھ کر اپنے پاس رکھے تو اسے کبھی درد کی شکایت نہیں ہوگی۔